آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. ایک بہت اہم ٹاپک، امریکہ نے نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی جاری کی، اس کے بعد اس پر ڈیبیٹ کا آغاز ہو گیا. بہت اہم پوائنٹس ہیں اور یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ امریکہ اگر کوئی ایسی اسٹریٹجی جاری کرتا ہے تو پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے. اور اس میں اصل میں یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ پوری دنیا کو اپنے لیے کیسے دیکھتا ہے. یہ امریکہ کا پوائنٹ آف ویو آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا، اس میں کچھ اہم پوائنٹس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اس میں بات نہیں کی گئی اور انڈیا کی کافی مرتبہ بات کی گئی ہے، 7-8 مرتبہ سے زیادہ کلوز پارٹنرشپ، اسٹرانگ الائن. اور اسرائیل کی بات کی گئی، اس کے لیے بھی ایک کلوز پارٹنرشپ کہا گیا، اور رشیا کو اور چائنا کو بگیسٹ تھریٹ کہا گیا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ شامل. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد خان باشانی صاحب، جو کہ سینئر پولیٹیکل انالسٹ ہیں. بیرسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. شکریہ جی. سر، ہم تو بہت خوش ہو رہے تھے، یہاں پر تو شادیانے بج رہے تھے، مطلب یہی سوچا جا رہا تھا، یعنی جو ڈسکس کر رہے تھے، جو اس کو انالیسز ان کا پیش کر رہے تھے کہ جی جو امریکہ ہے، جو ویسٹ ہے، وہ ہماری طرف بہت زیادہ اس کا ٹلٹ ہو گیا، اور اب انڈیا کی طرف اس کا وہ نہیں رہا، وہ کافی اس وقت اگینسٹ ہے انڈیا. تو ہم نے دیکھا کہ جب یہ ایک بڑا اہم ڈاکیومنٹ ان کی طرف سے، جو کہ ان کا آفیشیل ڈاکیومنٹ، اسٹیٹ ڈاکیومنٹ، اس میں ہمارا نام ہی شامل نہیں ہے اور باقی لوگوں کا میں نے آپ کو بتایا، ظاہر آپ جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا کچھ شامل ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ آپ کیا اس کے اوپر کامنٹ کریں گے؟ ویسے بھی کہ یہ کتنا اہم ڈاکیومنٹ ہے، اور ایسے بھی کہ ہماری طرف جو ان کا ایک وہ رہا کہ اس میں ہم تو شامل نہیں. تھینک یو جی. اس میں یہ بڑی جو ہے نا عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن یہ اس بات پہ بہت زیادہ غور ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کیا کوئی اس طرح کی توقعات تھی کہ اگر امریکہ کی طرف سے کوئی اس طرح کا آفیشیل ڈاکومنٹ آئے تو اس میں ہمارا بھی کوئی رول انڈیکیٹ کیا جائے گا. اور اس فیلڈ میں جو ہے نا، اور یہ جو ہے نا، یہ بہت ہی ایک طرح کی نائیو قسم کی سوچ ہے، جو اوور ایکسپیکٹیشنز اور ایک طرح کی جو ہے نا تصوراتی قسم کی جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے. یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ جی یہ امریکہ نے یہ کہہ دیا یا روس نے یہ کہہ دیا، ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا. اصل فرق پڑتا ہے یہی پالیسی سٹیٹمنٹس جو باقاعدہ آفیشیل ایشوز جو ہیں ان پہ آفیشیلی کسی کنٹری کی طرف سے جاری ہوتی ہے. تو اس کو آپ یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا فائنل ورژن سمجھ لیں فارن پالیسی پہ. لہٰذا اس کی جو کریڈیبلٹی یا ریلائبلٹی ہے یا اس پہ جو ڈیپینڈ کرنے کا عمل ہے، تو اس کو آپ کہیں اسٹیٹمنٹوں کو پیچھے چھوڑ دیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. کہ اگر کسی امریکی وزیر خارجہ یا سیکریٹری آف اسٹیٹ یا کسی ڈیپیوٹی نے کوئی بیان دے دیا کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ پتہ نہیں کتنے دوستانہ تعلقات ہیں، تو ان کی کوئی اہمیت اس ڈاکومنٹ کے مقابلے میں نہیں ہے، چونکہ یہ تو ریئل ایک نیشنل کنسنسس کا ڈاکومنٹ ہے جو آفیشیلی ایشو ہوا. اب بنیادی بات یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہے ایک امپائر ہے، اور اس کا رول جو کسی بھی امپائر کا جو ہوتا ہے دنیا میں، وہ اس کو سامنے رکھ کے تو ظاہر ہے وہ اپنی پالیسیز بناتے ہیں. انہوں نے گزشتہ 5 سالوں سے یہ بار بار جو ہے اس بات کو کلیریفائی کیا کہ دنیا میں اور اسپیسیفکلی جنوبی ایشیا میں یا ایشیا کے اندر جو ایشیا پیسیفک اور اس طرح کے جو علاقے ہیں، اس میں ہمارا دوست کون ہے، دشمن کون ہے اور پارٹنر کون ہے. تو اس حوالے سے ظاہر ہے جب آپ ایک مکمل طور پہ ریٹن قسم کے پیکٹس اور ٹریٹیز میں جاتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ، جیسا کہ انڈیا گیا، تو آپ پھر اس کو کہیں کہ نہیں نہیں جی وہ انڈیا نے تو ویسے ٹریٹی کی ہوئی ہے، اصل دوست تو ہم ہیں، تو یہ پھر لوگوں کی آنکھوں میں جو ہے وہ دھول جھونکنے والی بات ہے. دیکھیں افغانستان کے انخلا سے تقریباً 2 سال پہلے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے جو افغانستان سے نکلا، اور اس انخلا کے دوران انہوں نے ریپیٹڈلی کلیئر کیا 2 چیزوں کو. نمبر 1 یہ کہ وی ہیو نو ٹرسٹ آن دی گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ آف پاکستان اور اس کی لیڈرشپ پہ ریپیٹڈلی.
اور یہ جو کلیریفیکیشن تھی یہ جسٹ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نہیں آئی، بلکہ جو فارمر لیڈرز تھے، جو جنہوں نے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کیا ہے افغان ایشوز پہ یا فارن ایشوز پہ یا ساؤتھ ایشین ایشوز پہ، انہوں نے بھی جو ہے اس کو بہت کلیئرلی اسٹیٹ کیا، جس میں آپ ہیلری کلنٹن جیسی شخصیت کی مثال دے سکتے ہیں، جو بہت پہلے جس نے ڈیل کیا تھا، لیکن اس نے بھی یہ ریپیٹ کرنا ضروری سمجھا کہ پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ سچویشن اس حد تک چلی گئی کہ ٹرمپ جیسے شخص نے بلنٹلی باقاعدہ یہ کہا کہ بھائی آپ لوگ ہمیں جو ہے وہ بیٹرے کیا ہے، چونکہ آپ لوگ ہم سے فائنینسنگ لیتے رہے، اور آپ جو ہے وہ اسی فائنینسنگ سے جو ہے وہ طالبان کو اور دوسری ٹیررسٹ ملیٹنٹ فورسز کو جو ہے وہ مدد کرتے رہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نائٹ میئر تھا پاکستان کی افغان پالیسی پہ۔ اگر اس پہ کوئی سبق سیکھتا یا کوئی سبق سیکھنے کا وہاں پہ رواج ہوتا، لیکن ظاہر ہے اس طرح کا وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے۔ تو اس کے بعد امریکہ نے دوسری چیز یہ کلیئر کی، ایک تو یہ کہ آپ نے ہمیں دھوکہ دیا اور یہاں پہ جو ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور جو ہے اس مسٹرسٹ کی سچویشن میں پاکستان از ناٹ اے پارٹنر اور ایون این ایلائی اینی مور، اور اس کو ریفلیکٹ کیا جو بائیڈن ورسز عمران خان کے درمیان جو ڈیلنگ رہی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اے ریئل ڈیزاسٹر کا لفظ اگر استعمال کیا جائے تو دیٹ واز اے ریئل ڈیزاسٹر ان فارن پالیسی۔ تو اس جس میں کہ کوئی امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایون فارمل قسم کی ڈسکشن یا ہیلو ہائی سے بھی جو ہے وہ اجتناب کرتا ہو۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کلیئر کی، اور دوسرا جو ہے انہوں نے اس پہ بھی جو ہے کہا کہ یہ جو ہمیں ماضی میں سب سے بڑا جو بلنڈر تھا امریکن فارن پالیسی میں، وہ یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کو بریکٹ کرتے تھے کہ جناب ہم ساؤتھ ایشیا میں جا رہے ہیں، انڈیا کی وزٹ کر رہے ہیں تو پاکستان میں لازم جانا ہے، یا پاکستان میں جا رہے ہیں تو دلی سے لازمی جو ہے وہ بات کرنی ہے، گزرنا ہے یا فون کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بریکٹ ہم نے ریموو کر دیا، آج کے بعد کوئی بریکٹ نہیں ہوگا، انڈیا از انڈیا، پاکستان از پاکستان، اور دونوں کے ساتھ ہم اپنے اپنے میرٹ پہ ڈیل کریں گے۔ پاکستان کا میرٹ تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ وی ڈونٹ ٹرسٹ یو گائز۔ رہا سوال انڈیا کا، تو اس کے بعد جو ایک ریپڈ قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی جو ساؤتھ چائنا سی کے حوالے سے، انڈین اوشن کے حوالے سے، یا پورے جو ایشیا کی پالیٹکس جاپان سے لے کے تو بلکہ ادھر ریموٹلی آپ چلے جائیں آسٹریلیا تک، تو اس میں انہوں نے انڈیا کو ایک باقاعدہ پارٹنر نہ صرف ڈکلیئر کیا بلکہ اس کو اس طرح کی ٹریٹیز اور پیکٹس میں شامل کیا جو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ یہ پریکٹیکلی اب ہمارے ساتھی ہیں کسی قسم کے کانفلکٹ میں۔ تو اس میں اگر وہ آج تک تو ہم نے کہیں نہیں سنا، اس کے بعد انڈیا نے ایک دو دفعہ بیان دیا مثلا روس ورسز یوکرین کے ایشو پہ، جہاں پہ یہ لگا کہ یہ امریکن فارن پالیسی سے تھوڑا بہت جو ہے کانفلکٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ جو باقاعدہ ان کے درمیان ٹریٹیز ہوئی ہیں یا جو ملیٹری الائنس آپ کہہ سکتے ہیں بنایا، اس سے انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اب اگر پاکستان کے ایک دو لوگوں کی ملاقات کا ان کو موقع مل گیا، ان کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے یا کسی فارن آفیشل سے جو ہے وہ امریکی سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ واپس وہ پرانے تعلقات پہ چلا گیا اور انڈیا سے تعلقات ختم ہو گئے۔ یہ ایسا ہی بات ہے جیسے پاکستان جب امریکی ملیٹری الائنس کا حصہ تھا 50s میں، ارلی 50s میں، 51 52 53 میں، جس میں سیٹو سینیٹو بغداد پیکٹ یہ سارے معاہدے تھے، تو اس وقت انڈیا یہ کلیم کرتا کہ نہیں جی امریکہ کے ہم زیادہ قریب ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ نائب قسم کی سٹیٹمنٹ ہوتی۔ اس وقت امریکہ کا انڈیا جو ہے وہ پارٹنر ہے، پیس اور وار دونوں میں پارٹنر ہے۔ اس میں یہ کہیں کہ آپ اس کی یہ ٹچ سٹون نہیں رکھ سکتے کہ روس یوکرین تنازع میں انڈیا کہاں کھڑا ہے، چونکہ انڈیا نے کہیں یہ لکھ کر نہیں دیا کہ دنیا کے ہر تنازع میں ہم یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ ہوں گے، لیکن انہوں نے بعض چیزوں میں کلیئر کیا، جس میں کہ یہ انڈو پیسیفک یا ساؤتھ چائنا سی اور یہ جو معاملات، اور اسپیسیفکلی جو چائنا اسپیسیفک معاملات ہیں۔
تو چائنا اسپیسیفک معاملات میں جب ایک چیز کلیئر ہے تو ایک ملک جو ہے جو چائنا کا اپنے آپ کو ہمالیہ سے بھی اونچی اور سمندر سے گہری دوستی قرار دیتا ہے، اور جو اسٹریٹجکلی پریکٹیکلی کمپلیٹلی جو ہے وہ چین کی جو ہے وہ گود میں بیٹھا ہوا ہو، اس کو آپ کہاں رکھیں گے؟ وہ پھر وہ تو دوست نہیں ہو سکتا نا۔ دوست ایک وقت میں دو اس طرح کے رائیولز جن کی آپس میں کانٹے دار دشمنی ہو، ان کو رکھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیٹمنٹ آنکھیں آئی اوپنر جس کو کہتے ہیں آپ، پاکستان میں جو پالیسی میکرز ہیں یا جو پالیسیز کی ڈیلیگیسیز کو اینالائز کرتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کے لیے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دنیا ویسے کی ویسی ہے، کوئی اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئی، اور فی الحال پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کوئی پازیٹیو ٹرن جو ہے وہ نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے یا اسپوکس پرسن کی طرف سے، فارن آفس کی طرف سے اس کے اوپر کوئی کامنٹ آئے گا؟ مطلب ایک تو نقطہ یہ بھی کہ ہمارے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ان کی پالیسی آئی ہے اس کے حوالے سے یا آنا چاہیے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی کومنٹ تو آ سکتا ہے۔ کومنٹ ظاہر ہے کہ وہ یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ بھی نہیں ہے جی۔ دیکھیں، یہ تو ایک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے ریئلٹیز کو جو کہ آلریڈی ڈاکومنٹڈ ہیں پراپرلی۔ اب یہ کوئی خفیہ بات نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا اسٹریٹجک الائی ہے اور اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے، جبکہ پاکستان کے پرائم منسٹر سے ملاقات کرنے یا اس سے فون پہ بات کرنے تک سے انکار کر دیا گیا۔ تو یہ تعلقات کے درمیان آپ ڈیفرنس دیکھیں جو بڑا کلیئر ہے۔ اب اس کو اگر جو ہے وہ انہوں نے ایک آفیشیل ڈاکومنٹ میں ریفلیکٹ کیا تو اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، تو اس میں فارن آفس کیا سٹیٹمنٹ دے گا؟ اب عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کچھ پالیٹیشنز یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا بڑا معاملہ جو ہے وہ اندر ہی اندر درست ہوا ہے، جو کہ ہمیشہ کی ریت رہی ہے، تو یہ دوسری بات ہے۔ اور ویسے پاکستان اس وقت پورے طریقے سے سٹرگل کر رہا ہے لیڈرشپ، اور اسپیشلی جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے ان کا فوکس یہی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ جتنے جلدی ممکن ہو سکتا ہے وہ تعلقات کو بہتر کریں۔ اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے جو فلائٹ لی تھی بیجنگ کے راستے انٹرنیشنل پالیٹکس میں اپنے آپ کو ری لانچ کرنے کی، وہ فلائٹ فیل ہو گئی ہے، بلکہ وہ ٹیک آف کرنے سے پہلے کریش ہو گئی۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ ساری کی ساری جو ہے وہ آپ بلیم پاکستان کو نہیں دے سکتے، آلدو کے لاٹس آف مس کیلکولیشنز اور بہت ہی وشفل قسم کی تھنکنگ تھی اس کے پیچھے، لیکن اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ خود بیجنگ کی جو فلائٹ تھی انٹرنیشنلی اپنے آپ کو ایز اے سپر پاور لانچ کرنے کی، وہ پورے طریقے سے فیل ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ چین کے اندرونی معاملات ہیں۔ آپ اگر غور سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ چین کا جو گروتھ ریٹ ہے، جو اس کی ایکسپیکٹیشنز تھی، جو اکانومی جس طریقے سے جو ہے وہ بڑھ رہی تھی، جس کی بنیاد پہ ساری کیلکولیشنز ہو رہی تھی کہ آئندہ 5 سال میں ہم کہاں جائیں گے اور ہم کس طرح جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو ریپلیس کریں گے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت برے طریقے سے وہاں پہ سٹاک ہو گئی ہیں۔ اس وقت چین کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہاں سے جو فارن کیپٹل ہے وہ موو ہو رہا ہے، فارن کارپوریشنز وہاں سے موو ہو رہی ہیں، ملک میں بہت بڑے پیمانے پہ ان امپلائمنٹ اور ایک طرح کی جو ہے وہ ڈپریشن کی کیفیت آپ جس کو کہہ سکتے ہیں وہ ہے، اور آن ٹاپ آف دیٹ جو آمرانہ قسم کی پالیسیز ہیں اس میں جو ہے وہ بہت برے طریقے سے اضافہ ہوا ہے۔ اب چین کے دانشور یہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ جو ڈکٹیٹرشپ کی حالت ہے وہ چیئرمین ماؤ کے زمانے کو بھی کراس کر چکی ہے، زیرو ٹالرنس ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو مختلف سوچتے ہیں یا ڈیفرنٹ پالیسیز رکھتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ چین جو ہے وہ پاکستان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ اپنے سی پیک والے منصوبے یا اس طرح کی کوئی بہت ہی جو ہے ایکسائٹنگ قسم کی نیوز دے سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں ایک بڑی ڈپریسنگ قسم کی ریلیشن شپ پیدا ہو گئی۔ تو پاکستان نے ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی بڑی تیزی سے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے تو ہمارا تعلق تو ایسا ہے کہ وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا۔
لیکن ظاہر ہے کہ امریکی جو ہیں وہ بات کو سمجھتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور انہوں نے اصل کو فوکس کیا ہے، تو یہ اصل میں پرابلم ہے۔ ٹھیک، اچھا اس میں کیا ہم یہ سمجھے سر، یہاں پر ہم کہتے ہیں نا سیاست میں کہ کھبی دکھا کے سجی مارنا اور سجی دکھا کے جو ہے وہ بعد میں کچھ اور کر دینا، کھبی مارنا، تو اس میں کیا امریکہ نے ایک یہاں پر ایک ڈبل گیم پلے کی ہے اس طریقے سے کہ شو یہ دیکھے نا، یعنی ایک امپریشن جو ملا اس کے اوپر ڈبیٹ بھی پوری اس میں اسٹارٹ ہو گئی، یہاں کا میڈیا بھی، انڈین میڈیا بھی، انٹرنیشنل میڈیا میں نہ بھی ہو گیا کہ جرمنی کے نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے دراصل اس کے پیچھے امریکہ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ایک امپریشن کریٹ کیا گیا، اس کو اس طرح لے سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، وہ اس کے پیچھے یہ کہنا کہ امریکہ ہے ایسی بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، چونکہ ظاہر ہے یہ جو ویسٹرن الائز ہیں ان کا اس طرح کے وائٹل ایشوز پہ ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اس طرح کے ایشوز پہ یورپ ہارڈلی جو ہے وہ کسی چیز پہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے ڈس ایگری کرتا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ نیٹو ہے، چونکہ بنیادی طور پہ ان کی جو گارڈ فورس ہے جو ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے یا جس پہ وہ ریلائی کرتے ہیں وہ تو نیٹو ہے، اور نیٹو کو بنیادی طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ چلا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کچھ یورپین لیڈرز جو ہیں وہ بہت سارے معاملات میں انڈیپینڈنٹ تھنکنگ بھی رکھتے ہیں، اور وہ کبھی کبھی ایسی بات کر دیتے ہیں جو کہ جس طرح کے جرمن وزیر خارجہ نے کی ہے، لیکن اس کو آپ پالیسی چینج نہیں کہہ سکتے کہ جی بس یہ سٹیٹمنٹ آ گئی تو یہ پتہ نہیں پورا ویسٹ جو ہے وہ ری الائن ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے یا کچھ بھی دکھانے کے لیے، شو کرنے کے لیے کہ یہ سب چلتا ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ اب سر یہ جو آئی ہے اب نیشنل سیکورٹی ایک ڈاکیومنٹ، اس کو دیکھنے کے بعد، اس کو انالائز کرنے کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر یوکرین اور رشیا وار کے حوالے سے، اور جو انہوں نے اپنے تعلقات ظاہر کیے، جس طریقے سے وہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو دنیا کس طرف جاتی ہوئی نظر آ؟ یہ بڑا کریٹیکل سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے، اصل سوال یہی ہے، چونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، تو ری الائن جو ملک ہو رہے ہیں وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کس کے ساتھ الائن کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی لوزر کے ساتھ اپنا مستقبل یا اپنی جو ہے وہ ساری سیفٹی اور سیکیورٹی کو باندھ رہے ہیں، جیسے چین پاکستان کا ایک کیس ہوا، اس کو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے سری لنکا کا کیس ہوا، اکانومی کے حوالے سے چین کے ساتھ اتنا قریب جانے کے بعد جب اس پہ کرائسس آئے تو چین اس کو ریسکیو کے لیے نہیں آیا اور وہ ایک طرح سے ڈوب گیا۔ یہی بات اسٹریٹجکلی بھی ہوتی ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ اس وقت دیکھیں تین جو مین پلیئر تھے انٹرنیشنل پالیٹکس میں، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، روس اور چین، اور ان کا اپنا اپنا ظاہر اسپیس اور سٹیٹس اور اسٹرینتھ ہے، لیکن تینوں ایک بڑا جو ہے پلیئر کے طور پہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں موجود ہیں۔ اب یہ تینوں جو ہیں وہ امپائر، اگرچہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے کبھی یہ اوپنلی نہیں کہا کہ ہم امپائر ہیں، لیکن گزشتہ 20-30 سالوں سے وہ دنیا کی سول سپر پاور اور امپائر کے طور پہ دنیا کو رول کر رہے ہیں۔ روس کا مسئلہ یہ ہے کہ روس کے پاس ایک لیگیسی اور ایک پورا ہسٹوریکل جو ہے وہ بیس ہے ایک امپائر کا، چونکہ سوویت یونین کو معمولی قوت نہیں تھی اور اس کو ٹوٹے ہوئے ابھی کوئی صدی نہیں گزر گئی، کل کی بات ہے، 90s کی بات ہے، اور یہ چیزوں کو بدلنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روس جو انفلوئنس ایکسرسائز کر رہا ہے سینٹرل ایشیا میں یا ایسٹرن یورپین کنٹریز میں، اس کی وجہ آج کا روس نہیں ہے، اس کی وجہ وہی سوویت یونین ہے، اور تیسری طرف جو ہے وہ چین ہے۔ اب یہ تینوں جو ہیں وہ اس وقت جس طریقے کی پالیٹکس کر رہے ہیں، اب یہ اتنے بڑے اور کامیاب ملک ہیں تو اس پہ ہم بلا وجہ تنقید کریں تو دوسری بات ہوتی ہے، لیکن اگر تھوڑا سا ریشنلی سوچا جائے تو تینوں جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے بلنڈر کر رہے ہیں۔ ہمارے دیکھتے ہوئے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے افغانستان میں اور عراق میں بلنڈر کیا اور ایک ایسی وار اپنے سر ڈالی یا وار میں مداخلت کی یا وار انیشیٹ کی جس نے بڑے بڑے امپائر کو جو ہے جو پہلے ڈبویا ہے ہسٹری میں۔ یہ ہمارے سامنے جو سلطنت عثمانیہ ہے یا ایسبرگ یا اس طرح کی جو سلطنتیں ڈوبی ہیں،
وہ وار کی وجہ سے ڈوبی ہیں، چونکہ اگر وہ وار کے ساتھ ایسوسیٹ نہ ہوتی، سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ جا کے لوزر کے ساتھ نہ بیٹھتی، تو ممکن ہے آئندہ 20 30 یا 50 سال تک وہ سروائیو کر سکتی تھی۔ یہی بات ساری امپائرز کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ جو وار شروع ہوئی، امریکہ نے جس طریقے سے یہ وار میں حصہ لیا، دیٹ واز اے بگ فیلئر۔ اس کے بعد جو ہے وہ چین نے اگرچہ وار میں حصہ نہیں لیا، لیکن چین کی جو پالیٹکس ہے تائیوان کے حوالے سے، جہاں پہ طاقت کا استعمال یا خود ملک کے اندر جو ہیومن رائٹس اور شہریوں کی جو آزادیوں کا سوال ہے، اس پہ جو ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، وہ بھی تقریباً وار لائک سچویشن ہی ہے، چونکہ آپ ودن جو ہے وہ ایک بہت بڑا خطرہ ودن دا کنٹری کریٹ کر رہے ہیں۔ اب اس طرح روس کا جو یوکرین کے ساتھ ہوا، یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے، اس کو کوئی کسی بھی طریقے سے دیکھے تو، جس کی وجہ سے روس جو ہے وہ بالکنائز ہو سکتا ہے۔ یہ قدیم یوگوسلاوین جو مثال ہے، اس کی ایک نئی مثال بن سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں تو یہ تینوں امپائر جو ہیں، یہ اپنی سروائیول کی لڑائی بھی اس وقت لڑ رہے ہیں، اور جس طرح کی سچویشن جاری ہے، یہ قیاس کی سچویشن ہے جس میں امپائر بنتے اور بگڑتے ہیں، ہسٹری میں ہم نے دیکھا۔ تو یہ جو ہے یہ سچویشن ریپیٹ ہو سکتی ہے۔ مثلا یہ روس یوکرین معاملہ جو ہے، اس کے دونوں رخ ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روس جو ہے وہ بہت بڑی طاقت کے طور پہ سرنو ابھرے، اور زیادہ چانسز اس بات کے ہیں کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور اس کے لیے اپنی سروائیول ایک سب سے بڑا کوسچن بن جائے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پاکستان جیسے ملکوں کو، اور انڈیا میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو سمجھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ تعلق کے باوجود روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو اس حد تک خراب نہیں کیا، جس طرح کے پاکستانی لیڈرشپ نے جو ہے وہ چین کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو کمپلیٹلی جو ہے وہ نکالا یا انائی کر دیا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا سوال بڑا زبردست ہے، کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو قوتیں اس وقت مین پلیئرز ہیں فیلڈ میں، کیا یہ ایک پرماننٹ قسم کا کوئی سچویشن ہے کہ جس کو سامنے رکھ کے تو آپ اپنے تعلقات بنا اور بگاڑ رہے ہیں، یا اس کو ایسے دیکھنا چاہیے کہ خود ان کے اندر ایک بہت بڑی توڑ پھوڑ جو ہے۔ دیکھیں ٹرمپ نے جو ایک پالیسی اپنائی تھی، وہ پالیسی تو ایک واضح قسم کا اعلان تھا کہ ہم جو انٹرنیشنل کانفلکٹس ہیں ان سے نکل رہے ہیں، اور امریکہ فرسٹ کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں باقی ملکوں کے ساتھ وہ پرانے طریقے سے ڈیل کرنے کی، اپنی فوجیں بھیجنے کی، وہاں پہ جا کے جنگیں لڑنے کی یا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم ایز اے امپائر جو ہے اپنا کوئی امپیریلسٹک رول جو ہے اس کو کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ریٹریٹ ہے نا ایک سپر پاور کی طرف سے۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا پہلے کی طرح نہیں ہے، یہ بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ پاکستان جیسے جو غریب، پسماندہ اور ترقی پذیر ملک ہیں، ان کو زیادہ انڈیپینڈنٹ اینڈ نان الائن قسم کی پالیسی جو ہے وہ رکھنی چاہیے، اور اس کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو کی ایک پریسیڈنٹ موجود ہے جو نان الائن موومنٹ کی شکل میں، جس میں کہ اس وقت 100 کے قریب ملک جو ہے تقریباً شامل ہو گئے تھے اس وقت، جبکہ دنیا میں 2 سپر پاورز کی مرضی کے بغیر چڑیا پر نہیں مارتی تھی۔ تو آج سچویشن تو یہ ہے کہ خود ان کو اپنی سروائیول کا کوسچن پڑا ہوا ہے، اور اس میں جا کے آپ اپنے آپ کو کسی ملک کے سامنے گرو رکھ لیں، اور وہ بھی $2-4 بلین یا $10-12 بلین۔ اوپر سے آپ دیکھیں اس وقت آپ کی سب سے بڑی ڈیپینڈنسی جو ہے وہ IMF ہے۔ چلیں چین سے بھی آپ پیسے لیں گے، سعودی عرب سے بھی، لیکن مین پلیئر IMF ہے۔ اب IMF کی آج کی خبر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو وہ انڈین خاتون جو جس کو اپوائنٹ کیا ہے ایز اے سول انچارج پاکستان افیئرز پہ، جو یہ دیکھیں گی کہ پاکستان کس طریقے سے جو ہے IMF کی فنڈنگ کو یوٹیلائز کر رہا ہے، اور اس حوالے سے آئندہ اس کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کیا جائے۔ اب جس ملک کی اس طرح کی سچویشن آ جائے کہ اس کی سب سے بڑی لڑائی جو ہے وہ کہتے ہیں ہماری یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے ہے، اور ہمیں حقیقی آزادی چاہیے، لیکن زندہ ہم صرف رہیں گے IMF کے فنڈ پہ،
ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ انڈیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہے ہماری سچویشن یہ آ گئی کہ اب ہمارے انٹرنل فائنینشیل جو ڈیلنگ ہے وہ بھی انڈین جو ہے اس کو ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. تو ایک ایسا ملک اگر اپنے آپ کو پھر بھی انڈیا سے کمپیئر کرے اور کہے کہ جی جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی اسٹریٹجک اسٹیٹمنٹ آ گئی اس میں ہمارا نام کیوں نہیں اور انڈیا کا نام کیوں ہے، تو یہ جو ہے نا بہت ہی نائب قسم کی تھنکنگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے اور وہ اسکریچ سے سٹارٹ کریں آنیسٹی اور انٹیگریٹی کو سامنے رکھتے ہوئے. سر کیونکہ اب آپ نے یہ آئی ایم ایف والی بات پوائنٹ نکالا تو میں آپ کو یہ بتا دوں، ایک تو آپ نے یہ والا پوائنٹ بتایا کہ اب ہماری اکانومی جو ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہوگی، اس کو ٹھیک کرنا صحیح کرنا بھی وہ ایک انڈین خاتون ہی اس کو دیکھ رہی ہوں. میں نے اس کے اوپر پروگرام بھی کیا، جو میرا پچھلا پروگرام تھا. وہ جو آئی ایم ایف کی ایم ڈی ہے انہوں نے کہا ہے یہ کہ جو انڈین اکانومی ہے وہ ایک ڈارکر ہورائزن میں ایک برائٹ اسپاٹ ہے. اور وہ اس لیے کہا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ انڈیا تو آئی ایم ایف کے پلان میں نہیں ہے نا، لیکن انہوں نے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اتنی مشکل حالات میں جب دنیا کے کافی کنٹریز اس سچویشن میں گرے ہوئے ہیں اس وقت ایک ہی اکانومی جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے اور وہ انڈیا کی ہے. یہ بات انہوں نے بیان دیا باقاعدہ، یعنی ورلڈ بینک اور اس طرح کی ایک میٹنگ تھی سائڈ لائن جس میں انہوں نے یہ بات کہی. اور یہ بات صحیح ہے چونکہ آپ دنیا میں اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی بغیر انڈیکیٹرز دیکھے، اور انڈیکیٹرز یہی بتا رہے ہیں. ٹھیک، تھینک یو سو مچ بیرسٹر باشانی فار یور پریشیس ٹائم. تھینکس اے لاٹ. تھینک یو جی، آپ کا شکریہ.